بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مبارک رات یعنی شب برات کی عبادات میں سے ایک بہترین عبادت صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی، یعنی وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ میری چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھ لیا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب برات یا شب قدر یا جمعے کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی فضیلت، صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہ کا معاف ہونا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگلے گناہ۔ نمبر 2، پچھلے گناہ۔ نمبر 3، پرانے گناہ۔ نمبر 4، نئے گناہ۔ نمبر 5، غلطی سے کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 6، جان کر کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 7، چھپ کر کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 8، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 9، چھوٹے گناہ۔ نمبر 10، بڑے گناہ۔ دوسری فضیلت، صلاۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 2، ریت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 3، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 4، ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 5، قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 6، دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ تیسری فضیلت، ایک بہترین تحفہ، بخشش اور خوشخبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی چاچا حضرت عباس کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا۔ چوتھی فضیلت، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ: نمبر 1، نیت۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھے۔ ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے۔ پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نمبر 2، رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے۔ پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے۔ نمبر 3، رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے۔ پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ نمبر 4، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے۔ نمبر 5، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے۔ نمبر 6، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ نمبر 7، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی گئیں۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لے۔ یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی اور دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں یہ تسبیحات التحیات پڑھنے کے بعد پڑھے۔ دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے: نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے۔ پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرات سے
فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری سجدے تک 10 مرتبہ پڑھتا رہے، اور دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ان تسبیحات کو نہ پڑھے، بلکہ سجدے سے براہ راست اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اس طریقے کے مطابق دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تسبیحات کی تعداد 75 ہو جائے گی۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو